الفاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة على وصيه وليه باب الحكمة مولانا موثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الباقر عليه الصلاة والسلام ثلاث محمد وآل محمد ثلاث لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فيهن رخصة أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كان أو الفاجرين ایک صلوات پڑھیں محمد والے حضرات سے گزارش ہے جو برادروں نے نام لیے تھے ابھی ان سب حضرات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو اور تمام مرحومین کے لیے ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ عزیزان محترم، قبل از گفتگو ہم متشکر ہیں برادر نسبتی کے کہ ہم گزر رہے تھے اور انہوں نے یہ گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ سنا جائے، مگر ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچانے سے قبل یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری تقاریر، ہماری مجالس جو ہم پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا مزاج کے مطابق نہیں ہوتی. توجہ چاہتا ہوں. ہم نہ کسی کا نام لینا چاہتے ہیں منبر نبی سے، نہ کسی کی برائی کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسے ویسے کا نام کیوں لیں؟ ہمیں مطلب کیا ہے؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے جو باتیں آپ تک پہنچائیں تو کل کو شرما حضوری میں ہی صحیح، مگر ہم اپنے نفس کی یوں اصلاح کر لیں کل ہم نے یہ باتیں ان کے سامنے کہی تھی، کم از کم ہماری ہی اصلاح ہو جائے. آپ لوگ کی یاد دہانی کے لیے. اور آج کی یہ مجلس والدین کے لیے برادران نے منعقد کی ہے، تو کتنا اچھا ہو کہ حقوق والدین بیان کیے جائیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاث لم یجعل اللہ سبحانہ وتعالی لأحد فیہن رخصہ. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے کسی کو چھوٹ نہیں دی، بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے. 3 چیزیں. وہ کیا؟ کہا پہلی اداء الامانت الی البر والفاجر. امانت کی ادائیگی، چاہے وہ اچھے انسان کی امانت ہو کہ فاجر کی ہو، فاسق کی ہو. اور فاجر کو اگر ہندوستانی زبان میں، ہندی زبان میں اگر آپ دیکھیں ڈکشنری میں تو بے لگام کو کہتے ہیں فاجر. وہ کتنے گندے آدمی کی ہو کہ اچھے آدمی کی ہو، اگر اس کی امانت ادا نہیں کی تو اس کی بخشش نہیں. والوفاء بالعہد الی البر والفاجر. اور جو وعدہ کیا ہے اس کا وفا نہ کرنا، اس کی بخشش نہیں ہے.
اب یہاں پہ تیسرا جو نقطہ امام نے فرمایا اس پہ غور کرنا ہے. فرمایا وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ نیکی. برین، چاہے وہ دونوں اچھے ہوں، ماں باپ برین چاہے وہ دونوں اچھے ہوں، کانا ہوں اچھے، وہ رہے ہوں اچھے، اول فاجرین، چاہے وہ دونوں برے ہوں، گندے ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، ان کی اطاعت واجب ہے. یحییٰ بن ابراہیم امام جعفر صادق کے پاس ہے. بیٹھے ہوئے تھے امام کے قریب. امام نے دیکھا یحییٰ لما تاخرت، آج تو دیر کیوں کر رہا ہے، گھر کیوں جاتا؟ کہا قبلہ مولا آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں. کہا ہاں جبھی تو تجھ سے سوال کر رہا ہوں، گھر کیوں نہیں جاتے؟ یہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، نصرانی تھے. کہا مولا میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں، مگر میں اب کیا گھر جاؤں، میری ماں ہے مگر وہ نصرانی ہے، یہودی ہے. کہا مگر ہے تو تمہاری ماں، یہودی ہے مگر ہے تو تمہاری، اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، امر کرتے ہیں کہ جس طرح تم زمانے جاہلیت میں ماں کی خدمت کرتے تھے، اس سے زیادہ طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کرو. اور وہی ہوا کہ جب یحییٰ ابن ابراہیم پہنچے، 2-4 دن ماں کی خدمت کی تو ماں نے سوال کیا، بیٹا تمہارا دین کون سا دین ہے؟ کہا میرا دین وہ دین ہے. کہا بیٹا مجھے بھی اپنے امام کے قریب لے چل. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا بر الوالدین واجب، والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. وَإِنْ كَانَ مُشْرِكَيْن، بھلے ہی وہ مشرک ہوں، شرک کرتے ہوں، کتنا بڑا گناہ ہے. وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ خَالِقٍ، بس ان کی اطاعت نہیں ہے. کہاں پر؟ خدا کے اگر گناہ کرنے کا وہ حکم دے تو اس وقت اطاعت نہیں ہے. مگر بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی واجب ہے. اچھا والدین سے جب نیکی کی جائے تو صلہ کیا ملے گا؟ والدین سے نیکی کرنے کا صرف یہی صلہ ہے کہ تحت اقدامہا جنہ، کہ ان کے ماں کے پیروں کے نیچے جنت؟ نہیں، جنت کا ذکر نہیں ہے. کیا آخرت کی جنت نہیں، دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا میں وہ چیز ملے گی کہ سرزمین ہندوستان میں جب یہ خبر پہنچی کہ عراق میں ہنگامہ ہے اور مرجع وقت نے دفاع شرعی ڈیفنس کو شرعی واجب قرار دیا ہے، تو لاکھوں پاسپورٹ جمع ہو گئے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے. ہندو دکشت فیملی کے لوگ آ گئے، ہم جائیں گے. حسین کسی ایک قوم کا نہیں ہے، ہم جائیں گے. مگر صرف جانے کا نام لینا کافی نہیں ہے، ہونا وہی ہے. یا لیتنا کنا معکم کہنا آسان ہے، مگر اگر امام نے فرمایا تندور جل رہا ہے تو علتیں پیش نہ کی جائے، مولا بچے چھوٹے ہیں، مولا ابھی تو بہت کام ہے. نہیں، جانا ہے، ہاں قربان ہونا ہے. اب یہ قربان ہونا امام کا کہنا ماننے کا یقین کہاں سے ہو؟ تو نبی کریم نے فرمایا صلوات پڑھیں محمد والا، رضا اللہ مع رضا الوالدین، اللہ اس کے ساتھ راضی ہو گیا جس کے والدین اس سے راضی ہو گئے. وسخط اللہ مع سخط الوالدین، اور خدا اس کے ساتھ، ماں کا لفظ ہے، ماں اس سے نہیں، اس کے ساتھ ہو گیا. خدا اس سے سخت ناراض ہو گیا جس سے اس کے والدین ناراض ہو. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ملے گا کیا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بدلہ دنیا میں کیا ملے گا؟ آیت اللہ دست غیب، جن کی تاریخ، جن کے نام سے سب لوگ واقف ہیں.
جن کی کتب گناہن کبیرہ سے ملتی ہیں. آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ دست غیب آیت اللہ دست غیب معلم اخلاق تھے. ان کی کتاب میں ایک روایت آیت اللہ سید شیخ احمد ستمانی غالباً افغانستان کے. اس زمانے میں ہم 14 سال سے شام میں ہیں. اب یہ وقت چونکہ خراب تھا، حالات خراب تھے، تو یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہندوستان میں. یا نجف آپ پہنچیے، عراق پہنچیے، ایران، قم، مشہد. وہاں پر کھانے کی ٹینشن طالب علم کو نہیں ہے، مگر ایک زمانہ تھا کہ علماء کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا. اور بازار میں روٹی ملتی ہے. عرب میں، آپ تو عرب میں رہتے ہی ہیں، ابو دھابی میں آپ لوگ موجود ہیں. وہاں کھانے کی ٹینشن تھی. علماء صبح کو روٹی خریدتے تھے، جو سبزی خریدتے تھے، اور وہ رکھ دیا کرتے تھے کہ زیادہ بھوک کا احساس ہوگا تو کھا لی جائے گی. تھے ایک طالب علم آیت اللہ احمد ستمانی، اٹھے نماز کے بعد بچوں کے لیے کھانا روٹی کا اہتمام کرنے کے لیے گھر سے نکلے. یہ جو قبلے والا گیٹ ہے مولا علی علیہ السلام کا نجف میں، یہ وہاں کا واقعہ. اور یہی واقعہ اس سے تھوڑا ملتا جلتا مظلوم حسین علیہ السلام کا. لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے، تو آیت اللہ شیخ احمد ستمانی کربلا میں ہوتے تھے، باب قبلہ پہ رہا کرتے تھے. جو واقعہ یہ ہے، دنیا میں ملے گا کیا جس سے والدین راضی ہو گئے، اس سے سب راضی. سوئے ہوئے تھے، میں دوسرا واقعہ سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، آپ سے کہا تھا کہ ملے گا کیا. سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ اپنے دستور، اپنے لحاظ سے جاتے تھے روزانہ، مولا حسین کے روزے کے قریب، زری کے قریب کھڑے ہوئے تھے، دعا پڑھ رہے ہوں، جو کچھ کر رہے ہوں، کہ ایک جوان آیا مولا حسین علیہ السلام کی زری کے قریب، اور دور سے دروازے سے اس نے کہا السلام علیکہ یا شہید کربلا یا ابا عبداللہ. تو انہوں نے اس کی آواز بھی سنی جس کا بوسیدہ لباس تھا. شریعت محمدیہ کسی کا لباس نہیں دیکھتی، لباس گندا ہو، چہرہ گندا ہو، داڑھی بڑی ہو، نہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے سلام کیا اور زری سے آواز آئی وعلیک السلام یا بنیہ، اے میرے بیٹے تجھ پر میرا سلام. والدین کی خدمت کرنے کا اجر ملے گا کیا، دنیا میں کیا ملے گا، غور کیجیے گا. خواب میں دیکھ رہے تھے، آیت اللہ گریڈ کے عالم تھے، اٹھے، بچوں کی روٹی پانی چھوڑا، مولا کے روزے پہنچے، کھڑے ہو گئے. وہی شخص 7ویں دن دکھائی دیا، 6 دن نہیں دکھا. روز آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، وہ نہیں دکھتا تھا. 7ویں دن جمعرات کا تھا، وہ شخص آیا، لہیم شہیم عرب، مگر لباس بوسیدہ تھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زری سے پھر وہی آواز وعلیک السلام یا بنیہ، اے میرے لال، اے میرے بیٹے. جو آپ ترجمہ کر لیں بنیہ کا، محبت والے، محبت پہ انداز میں کہتے ہیں بٹوا، بیٹا، تجھ پر میرا سلام. کہتے ہیں میں ایک زمانہ اس شخص کے، اس عرب کے پیچھے چلتا رہا، مگر امامہ لگائے ہوئے تھا. ہمت نہ ہوتی تھی کہ بھائی تو نے کون سا عمل کیا جو امام تجھ سے اتنا خوش ہے. امامے سے کچھ نہیں، داڑھی بڑھانے سے کچھ نہیں ہوا. تقویٰ کیا تھا، ایسا کیا کام کر دیا
کہ امام تجھ کو بنیا، میرے لال، میرے چاند، میرے بیٹے، جو آپ ترجمہ کر لیں۔ کہا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کہ نہیں کچھ تو ہے۔ کہتا ہے میں کربلا کے پاس نینوا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں، ایک گاؤں ہے وہاں پر، گاؤں کا نام مجھے نہیں یاد، اور میرے والدین ضعیف تھے، میرے پاس ایک خچر تھا، خچر سواری گدھا، اور میں ایک ہفتے شب جمعہ اپنی ماں کو، ایک شب جمعہ اپنے والد کو لے کے آتا تھا، مگر ایک شب جمعہ ایسا آئی کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا بیٹا تم اپنے والد کو لے کے جا رہے ہو، مگر کیا ممکن ہے کہ مجھے بھی لے چلو؟ اب قرآن کی آیت اپنے سامنے رکھیے گا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور ان دونوں کو اف تک مت کہو۔ اف ہے کیا؟ بریکٹ میں یہ بات آپ تک پہنچ جائے تاکہ واقعہ پورا سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں کو اف تک مت کہو۔ یہ اف ہے کیا؟ اف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الف اور فے۔ تو آج فلحال دبئی کے میں یا ابو دھابی میں تو یہ بات بڑی آسان ہے سمجھانا، ہم لوگ اب یہاں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو دھابی میں گرمی نہیں ہے؟ گرمی ہے، شدید گرمی ہے۔ کل جب ہم اترے دبئی میں ایئرپورٹ پہ تو 42 ڈگری تھا، یہاں بھی تقریباً تھوڑا بہت کم زیادہ اتنا ہی ہوگا۔ گرمی واقع ہے کہ نہیں ہے؟ مگر میں نے کہا اف یہ گرمی ہے، گرمی ہو رہی ہے، انسان کہتا کیا ہے؟ اف، اف یہ گرمی، والدین غصہ کر رہے ہیں، میں اف، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اگر میں نے اف کہہ دیا، والدین غصہ کر رہے تھے، تو قرآن کی مخالفت کی۔ کہ میرے والدہ نے مجھ سے کہا بیٹا ہو سکتا ہے اگلی شب جمعہ میں حیات نہ ہوں، تو مجھے بھی لے کے چل۔ کہتا ہے میرے پاس ایک سواری تھی، ایک ماں اور ایک باپ، میں نے اپنے کاندھوں پہ اپنی ماں کو سوار کر لیا اور میں چلا، اور جب میں امام کے روزے کے قریب پہنچا، اندر نہیں، زلی کے قریب نہیں، باہر کے دروازے پر پہنچا، اب میری آنکھیں تو اس لائق نہیں، خدا کرے آپ میں سب کی آنکھیں ایسی ہوں کہ امام کو دیکھ پائیں، تو میں نے اپنے امام کو دیکھا کہ میرا امام کھڑا ہے، یا بنیا تال یا بنیا اہل بے کا یا بنیا، اے میرے لال تیرا استقبال کرتے ہیں، آ تشریف لا، آ جا۔ کہتا اس دن کا دن ہے، زمانہ گزر گیا، ماں باپ چلے گئے، مگر جب میں کبھی آ کر امام کو سلام کرتا ہوں تو میرا امام مجھے مسکرا کے جواب دیتا ہے۔ اگر والدین کی اطاعت کی جائے تو آپ کا وہ آقا، میرا وہ آقا کہ جس کے لیے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ مگر عزیزو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، حقوق شرعی جو دینا ہے سب دیتے ہیں، مگر جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو رویا میرے جد پہ، امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس نے رلایا، جو رونے کی شکل بنایا، جنت اس کی جاگیر ہے، یقیناً ہے، مگر اس جو سے مراد ہر جو نہیں ہے، متقی ہو، مومن ہو، ایسا نہ ہو کہ والدین کی خدمت تو کرتا ہے، مگر جب امام نے فضیل سے کہا، یا فضیل اردو میں آپ کہہ لیں، اے فضیل اخبر شیعتنا، اے فضیل ہمارے شیعوں کو خبر کر دو۔ مولا کیا خبر کروں؟ کہ ہمارے لیے باعث زینت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں، آپ کے لیے باعث ذلت کون بن سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا فضیل، جب ایک نالائق بیٹا اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں
نالائق پنا کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے. اب اس زمانے میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو آیت اللہ شیخ نمر آج قید ہیں، 2 سال مکمل ہو چکے. اگر آپ نیٹ دیکھتے ہوں، اگر آپ خبریں دیکھتے ہوں تو سعودی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا. چونکہ ہم سوچتے نہیں کہ ہونا کیا ہے، کہ جو ہم لکھ رہے ہیں، جو گالی بک رہے ہیں، لعنت کی منادی نہیں خدا نخواستہ. لعنت برو کو برا کہیے، مگر مجھے چور کو برا کہنے کا وقت مجھے اس وقت ہے جب میں خود چوری نہ کرتا ہوں. میں غاصب کو اس وقت برا کہہ سکتا ہوں جب میں خود غاصب نہ ہوں. اگر میں نے خود غصب کر رکھا ہے تو مجھے کیا حق ہوتا ہے کسی کو غاصب کو برا کہنے کا؟ مجھے کوئی حق نہیں. تو امام نے فرمایا اے فضیل، جب کوئی نالائق بیٹا اپنے محلے، پڑوس، گاؤں، شہر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو لوگ اس کے باپ پر، ماں پر، دادے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اے فضیل ایسا نہ ہو کہ برے کام تم کرو اور لوگ انگلیاں ہم پر. تو عزیزو، جب ہم والدین کے نہیں ہو سکتے تو امام کے کس طرح ہو جائیں گے؟ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لیس منا من لم یحاسب، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. مولا کون کا جو اپنا محاسبہ نہ کرتا ہو. من لم یحاسب، کیسا محاسبہ؟ کہ صبح سے اٹھ کر شام تک جب بستر پہ جاتا ہو تو بستر پر لیٹ کر محاسبہ نہ کر کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. اور اگر اچھے کام کیے تو اکڑے نہیں، گھمنڈ و فخر نہ کرے او اچھے کام کیے، نہیں، خدا کا شکر ادا کرے. اور اگر اچھے کام نہ ہو سکے تو استغفار کرے. مگر میرا کیا ہے، میں اگر ذرا سا بھی اچھا کر دیا، مثلا کہ بھائی کی 2 روپے کی ہیلپ کر دی تو 36 لوگ سے بیان کرتا ہوں. تو عزیزو، امام نے فرمایا کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جابر بن یزید الجوفی سے، یا جابر ایکتفی شیعتنا، اے جابر کیا ہمارے شیعہ یہ کافی سمجھتے ہیں؟ مجھے چونکہ وقت بہت کم ہے میں اس لیے شارٹ کر رہا ہوں. کیا ہمارے شیعہ یہ کافی سمجھتے ہیں کہ ان ینتہی التشیع، کہ وہ شیعت کا لبادہ اوڑھ لے، ڈریس پہن لے شیعت کا بس فقط؟ واللہ، خدا کی قسم، لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. کون؟ جو لبادہ اوڑھ لے. الا من اتقى اللہ، اس کے علاوہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو تقوی اختیار نہ کرے. وہ کثرت ذکر اللہ، اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو. والصوم والصلاۃ، جو روزہ نماز نہ کرتا ہو. اور میں عربی عبارت کو شارٹ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہوں. مولا یہ زبان اور پڑوسی کا مطلب کیا ہے؟ آج میں جب صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں کس کس کا دل توڑتا ہوں، اس کو برا، اس کو برا، اس کو برا، اس کو برا. مگر ایک عالم جلیل آیت اللہ دست غیب صاحب کی کتاب ہی سے میں آپ کو یہ بات پہنچاتا ہوں آپ کے سامنے. صرف والدین کے حقوق بیان ہو جائیں تو شاید بات ادا نہ ہو سکے گی. زوجہ کے حقوق، اس لیے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 5 ملکوں کے لوگ آئے، یمن، سوریہ، سیریا، شام، مصر، یہ 5 ملک تھے جہاں پہ اعلان ہوا. مجھے 2 نام یاد نہیں آ رہے. اعلان ہوا گاؤں، شہر، قصبے میں کہ ہم چھٹے آقا کی زیارت کو جائیں گے. اب یہ والا زمانہ نہیں جو پلین لیا، اس سے ٹکٹ لیا اور نکل گئے، کوئی پریشانی نہیں.
اس زمانے میں یمن سے آنا، شام سے مدینہ جانا. روایت نے لکھا 2 روایتیں، لکھا 60,000 60,000 آدمی، دوسری روایت 7,000. لیکن آیت اللہ سید محمد تقی المدرسی نے لکھا کہ میں بغیر کسی چوں چرا کے 7,000 تسلیم کرتا ہوں. 7,000 تسلیم کرتا ہوں. 7,000 یا 60,000. ایک تاریخ میں مدینہ پہنچے اور پہنچ کر امام کے گھر چند لوگ جو اپنے کو بزرگ سمجھتے تھے وہ پہنچے. امام آئے. ہاں کیا بات ہے؟ کہا مولا نحن شیعتکم، ہم آپ کے شیعہ ہیں، وہ جینا لے زیارتکم، اور ہم زیارت کو آئے ہیں، آپ کی زیارت کو آئے ہیں. وہ فلاں ملک سے فلاں ملک سے ہم اتنے لوگ آئے ہیں، 60,000 یا 7,000. کریم ابن کریم جب کوئی گھر پہ کسی کے آئے، میرے گھر پہ آپ، میں آپ کے گھر پہ، کتنا ہی برا ہوں میں، لیکن آپ استقبال ضرور کریں گے. مگر نبی کے بیٹے نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹے کو امام وقت نہیں دیتا. مولا آپ کے شیعہ ہیں، کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. کریم ابن کریم 7 دن تک کھانا کھلاتا رہا. آپ تاریخ دیکھ لیجئے. 7 دن تک کریم ابن کریم دسترخوان سے ان 7,000 کو یا 60,000 کو کھانا کھلاتا رہا، مگر وقت نہیں دیا. تھا کوئی عالم بزرگ، وہ مثال ہے دیسی میں، برحال دیسی مثال سے اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. بزرگ کو تو لوگ ڈھول میں سل لیتے ہیں. تھا کوئی پڑھا لکھا عالم، کہا تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، میں جاؤں گا آج. امام کے قریب پہنچا. امام آئے. ہاں بولیے. کہا مولا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، آپ کی زیارت چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے وطن کو لوٹ کر جائیں گے تو لوگ ہنسی اڑائیں گے، مذاق کریں گے. کہا الان جے تم بالحق، اب تم حق پر آئے ہو. پہلے کہا تھا آپ کے شیعہ آئے ہیں، آپ کیا کہا؟ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں. کہا آپ حق پر آئے ہو. مولا وقت دے دیجئے، بہت بے عزتی ہو جائے گی ہمارے گاؤں میں، شہر میں. کہا ہاں ہم بتائیں گے کہ شیعہ ہوتے کیسے ہیں. آؤ فلاں مقام پہ. اب ایک مجلس میں یہ بات ادا نہیں ہو سکتی، عشرے گزر جائیں گے ادا نہیں ہوگی. آئے امام، نبی کی شان میں امام آئے، اور آنے کے بعد اس مجمع کو خطاب کیا، خدا کی حمد و ثنا کی، نبی پر درود بھیجی. آپ بھی بھیج دیجیے. بسم اللہ. اور آ کر فرمایا حل تعرفون، کیا جانتے ہو ہمارے شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ امام نے 70 صفات بیان کی، اور 70 صفات میں اگر ایک صفت بیان کی جائے، میں ہلکا سا آپ کو نمونہ پیش کر دیتا ہوں تو اشرے گزر جائیں گے، یقین جانیے. کہ ہمارا شیعہ صلۃ الرحم کو جانتا ہے. صلۃ الرحم ہے کیا؟ صلۃ الرحم یہ ہے کہ باپ پر بیٹے کا حق، بیٹے پر باپ کا حق. یہ نہیں کہ ابا ابا کا حق ہے، نہیں، بیٹے کا بھی ہے. ماں پر بیٹے کا حق، بیٹے کا ماں پر حق، بہن کا بھائی پر، بھائی کا بہن پر، اس بھائی کا اس بھائی پر، اس بھائی کا اس بھائی پر. ایک طرف ون سائڈ کام نہیں ہوگا. اور اس کے بعد چچا، بھتیجا، پھوپھی، خالہ، جب اس سے نکلے تو ہمسایا، پڑوسی، اور جب اس سے نکلے تو گاؤں، قصبہ، شہر، جو آپ کہہ لیں. اگر صلۃ الرحم میں گاؤں شریک نہیں ہے، گاؤں نہیں ہے، تو پھر ائمہ نے کیوں فرمایا کہ اگر تمہارے وطن میں کوئی طبیب نہ ہو، کوئی ڈاکٹر نہ ہو، کوئی انجینئر نہ ہو، کوئی فلاں نہ ہو، کوئی فلاں نہ ہو، تو ہر جوان پر واجب ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر پردیس جا کر علم حاصل کرے اور آ کے اپنے وطن والوں کی خدمت کرے. اب یہاں تک بات پہنچ گئی اور غالباً 15 منٹ میرے پاس ہیں. میں نے کہا کہ دنیا میں اجر کیا ہے کہ امام خوش ہو جائیں گے، امام اس کو بیٹا کہیں گے، آ میرے لال، میرے قریب آ، جو والدین کا ساتھ دے گا. آخرت میں خدا کیا دے گا؟ آخرت میں کیا ملے گا؟
تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اربع من کنا فیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو کوئی اگر ان کو پکڑ لے، فبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو خداوند عالم اس کے لیے